السماوات ورب الارض ورب العالمین، آسمانوں میں بھی اس کی ربوبیت، زمین پہ بھی اس کی ربوبیت، اقوام عالم میں اس کی ربوبیت۔ یہ دور کب آئے گا؟ قرآن میں اس کی انڈیکیشنز ہیں، اس کے اشارات ہیں۔ ایک اشارہ تو ابھی ابھی سامنے آ جاتا ہے ہمارے۔ کہتا اس دور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6، یہ وہ دور ہے کہ جس میں پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یوں ہوگی ربوبیت عالمینی، پھر کسی جور و استبداد کے مالک زبردست کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا۔ یقوم الناس، پوری انسانیت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، خدا کی ربوبیت عالمینی کو عملاً نافذ کرنے کے لیے پوری انسانیت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں کبریائی سماوات و ارض میں بھی خدا کی ہوگی۔ یہ وہ دور ہوگا جہاں سماوات اور ارض اور عالمین میں ربوبیت کبریٰ جو ہے خدا کی محسوس شکل میں دنیا کے سامنے آئے گی، اور ہر ایک کے زبان پہ ہوگا کہ الحمدللہ۔ یہ ہے وہ یوم الدین جسے قرآن نے کہا ہے نا، مالک یوم الدین۔ یہ ہے خدا کی کبریائی۔ یوم الدین کے متعلق بھی اسی سے پہلے میرا خیال ہے، ہاں 82 میں ہے۔ ہم روز نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ وہ کہتا ہے ما ادراک ما یوم الدین، خود قرآن کہتا ہے۔ کیوں کہتے تو رہتے ہو روز، کبھی کھڑے ہو کے تم نے سوچا بھی ہے کہ یہ یوم الدین جسے تم کہتے ہو، وہ دور جس میں دین خداوندی عملاً نافذ ہوگا، کبھی سوچا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوگا اس میں؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اہمیت کا تقاضا یہ ہے، پھر دوبارہ کہا ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ، سوچو تو صحیح کیا ہے، اور تمہیں کون بتائے گا؟ تمہیں صرف خدا بتائے گا۔ اور ہم بتاتے ہیں، جس کی دعائیں تم مانگا کرتے ہو، یوم الدین، وہ دور جس میں الدین کا نظام نافذ ہوگا۔ عزیزان من سنیے کہ وہ دور، اس کی خصوصیت کبریٰ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دور میں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا، حکم صرف خدا کا ہوگا۔ اور یہ ہے جو ہے للہ الحمد وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ الجاثیہ عزیزان من اس آیت سے ختم ہو جاتی ہے۔ آئندہ درس میں ہم سورہ الاحقاف 46ویں سورت سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا ہاں جی